حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطہ، تعلق اور تعارف قائم کرنے کے لیے آتے تھے، یعنی یہ بتانے کے لیے مخلوق کو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ سچے نبی سارے یہ پیغام مخلوق تک پہنچاتے رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں نے بے شمار چیزوں کو اپنا رب بنا رکھا تھا۔ آگ کو سجدہ کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند کو سجدہ کرتے تھے، جانوروں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی محبوب ہستیاں، اپنی مقرب ہستیاں، اپنی پیاری ہستیاں اس پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجی کہ وہ لوگوں کو، مخلوق کو، انسانوں کو بتائیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، وہ نہیں ہے تمہارے معبود۔ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے۔ تو یہ جو پیغمبر محنت فرماتے تھے نا، لوگوں کے ساتھ بحث بھی کرتے، مباحثہ بھی کرتے، مناظرہ بھی کرتے، جھگڑے بھی ہو جاتے، تو اس ساری محنت میں دو باتیں اللہ کے سارے پیغمبر مخلوق کو سمجھاتے تھے، انہی کو آج ہم نے بھی ذکر کرنا ہے۔ وہ دو باتیں ہیں، دو، ایک نہیں ہے، اور دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی سارے دونوں باتیں سمجھاتے تھے، اور جب تک دونوں باتیں سمجھ نہ آئیں اور جب تک وہ دونوں باتیں مان نہ لی جائیں، ایمان پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی جو باتیں بڑے زور دے کر، ذوق اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ سمجھاتے تھے، ان میں سے پہلی بات تو یہی تھی کہ وہ دنیا والوں کو بتاتے تھے کہ تمہارا مالک اللہ ہے۔ یہ ہے پر زور دیجیے، اس کو سمجھیے، کیونکہ بڑی مخلوق، بڑی انسانیت اب بھی ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ رب ہے ہی کوئی۔ تو نبی پہلا پیغام، پہلی بات یہ سمجھاتے تھے کہ وہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس بات پہ مخلوق کو پکا کرتے تھے، ان کو یہ سبق یاد دلواتے تھے، ان کا یہ سبق دہرواتے تھے، بار بار کہلاتے تھے ان کو یہ سبق کہ ہے اللہ، رازق بھی وہی ہے تمہارا، اور تمہارا مالک بھی وہی ہے، تمہیں صحت، جوانی،
دولت نعمت سب کچھ دینے والا وہ ہے۔ یہ پہلا سبق تھا اللہ کی موجودگی کا، اللہ کے ہونے کا۔ سارے نبی اپنی اپنی مخلوق کو یہ بات بار بار سمجھاتے تھے۔ کہ رب کے نہ ہونے کی بات نہ کرو، جیسے ان کو دہریہ کہتے ہیں، نیچری بھی کہتے ہیں، ملحد بھی کہتے ہیں۔ ان کا ذہن کیا ہے؟ خود بخود سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی پوری محنت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھاتے تھے کہ اللہ ہے اور وہی تمہارے رازق ہے، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اہم بات تھی بڑی۔ اور نبی جو دو باتیں سمجھاتے تھے اپنی قوم کو، ان میں سے دوسری بات اس سے بھی بڑی اہم تھی، اور اس پر بھی پورا زور دے کے سمجھاتے تھے پیغمبر۔ اور وہ ایسی بات ہے جس پر اصل میں لڑائی ہوتی تھی۔ پیغمبروں کی اپنی قوم سے جو لڑائی ہوتی تھی وہ اس دوسری بات کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جو جھگڑا ہوتا تھا، وطن چھوڑنا پڑتا تھا اور جیلیں برداشت کرنی پڑتی تھی، جلا وطنیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں، وہ دوسری بات تھی اصل۔ اور پیغمبر بھی پھر اللہ کا حکم پا کر اس دوسری بات پہ بھی اتنا ہی زور دیتے تھے جتنا پہلی بات پہ دیتے تھے۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ اہم ترین بات جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ اہم بات یہ تھی کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ بات تھی، اس پہ بھی فل زور دیتے تھے، اور آج بھی اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی بات تو مانی جائے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، مشکلیں حل کرنے والا ہے، صحت دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، یہ بات تو مانی جائے۔ لیکن کوئی اور ہے یا نہیں، اس کا نکھیڑ نہ کیا جائے، وضاحت نہ کی جائے، یا مانا جائے کوئی اور کسی اور کو، تو ایمان مکمل نہیں۔ اور میں نے بتایا، عرض کیا، قرآن حکیم سے بھی ہم پڑھیں گے کہ جھگڑا ہوتا ہی اس بات پر تھا، لڑائی کی بنیاد ہی یہ بات تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے کہ اور کوئی نہیں ہے، لڑائی ہوتی اس بات پہ تھی۔ وہ کہتے تھے اللہ کی بات کریں، بے شک ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ کہتے رہے اللہ بنانے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہم نہیں آپ سے جھگڑیں گے، لیکن دوسری بات نہ کریں۔ لیکن پیغمبر کیا فرماتے تھے کہ جب تک وہ دوسری بات نہیں ہونی، تم نے ماننی نہیں، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ چنانچہ کچھ آیات دیکھیے، قرآن مجید ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور دعوت بھی ہم دیتے ہیں اس بات کی کہ الگ جا کے بھی بے شک قرآن مجید کی یہ آیات دیکھ لیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے، اپنی مرضی کا ترجمہ۔ یہ سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے، کئی نبیوں کا تذکرہ، جو میں نے کہا نا سارے نبی، وہ بات بھی سمجھ آئے گی۔ اور دونوں باتیں سارے پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات بتا کے پہلی،
آگے نہیں چل دیے۔ دوسری بات بھی اتنے ہی زور اور ذوق اور شوق کے ساتھ بتائی سارے پیغمبروں نے، چنانچہ کچھ پیغمبروں کا تذکرہ دیکھیے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ کیا پیغام دیا انہوں نے؟ دونوں باتیں دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا دونوں باتوں پر۔ یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت ہود نے قوم عاد کو پہلا پیغام اللہ کا یہ دیا کہ عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت والے سارے کام کس کے ساتھ رکھو؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اتنی بات کہہ کے آگے نہیں گزر گئے، پوری تسلی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ فرمایا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ یہ بات بھی ذہن میں عقیدے کے طور پہ بٹھا کے رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں بٹھانا ہے تم نے تو ایمان پورا ہونا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، یہ الہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں بٹھانی ہے عقیدے کے طور پہ کہ مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات پہ زور، اور لڑائی بھی اسی بات پر ہوتی تھی۔ ایک رکوع آگے چلتے ہیں، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھی ان کے بھائی حضرت صالح کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیا پیغام تھا، کیا میسج تھا جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا کہ اپنی امت کو بتاؤ؟ وہی دو باتیں، انہی دو باتوں پر سارا زور، اور انہی دو باتوں سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ پہلی میں کمی کوتاہی ہو پھر بھی ایمان کامل نہیں، دوسری میں شک و شبہ ہو پھر بھی ایمان کامل نہیں۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سمود سے پہلی بات یہی فرمائی کہ میری قوم والو عبادت اللہ کی کرو۔ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، مالی عبادت، بدنی عبادت، زبانی اور قولی عبادت، وہ اللہ کے لیے رکھو، لیکن اتنی بات کہہ کے آگے نہیں گزرے۔ عقیدہ پورا بنایا اپنی قوم کا، بات دوسری بھی اتنے ہی زور سے انہیں بتائی۔ فرمایا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جہاں تم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، وہاں یہ بات بھی عقیدے کے طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا اور نہیں ہے۔ جہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، وہاں کلیئر کٹ کر کے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا بیٹی دینے والا اور کوئی نہیں، بیٹے دینے والا اور کوئی نہیں۔ یہ دونوں باتیں پوری اہمیت کے ساتھ، ایک بات پہ نہیں۔ ایک رکوع آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں واقعہ ہے
وہ اب تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ اس میں بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اولاد دینے والا کسے سمجھا، اس رکوع میں یہ ہے۔ اس سے اگلا رکوع فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر اور نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ پیغام کیا تھا؟ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے اور سب سے اہم پیغام یہ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم عبادت والے سارے کام صرف اللہ کے ساتھ، عبادت کسی اور کی نہیں کرتے۔ لیکن پہلے نبیوں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کیا کہ اتنی بات کہہ کے بغیر وضاحت کے آگے چلیں، بلکہ وضاحت فرمائی۔ فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، میں جہاں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، وہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ جہاں یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اتنی بات پہ نہیں رہنا، یہ بھی اقرار کرنا ہے کہ رازق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ جہاں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اس بات کو اس جملے کے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ برکتیں دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اور قرآن مجید نے پھر 17واں سپارہ ہے، وہاں سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ یہ پیراگراف جو ہے نا یہ مکمل ہو جائے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محبوب مکرم نبی محتشم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول آئے، پیغام ان کے ذمے بھی یہی تھا، انہ لا الہ الا انا۔ انہوں نے بھی اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی زبان سے سمجھایا، جس کا اردو ترجمہ یہی ہے کہ وہ بھی سارے کے سارے بتاتے رہے کہ لوگوں غائبانہ مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، لوگوں مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، روزی دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا اللہ کے سوا، اس پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سارے پیغمبر کھول کر یہ بات سمجھاتے رہے۔ اس بات کو مان لیا جائے، یہ تمہیدی پیراگراف تھا، یہ بنیادی بات تھی ابتدائی۔ یہ دونوں باتیں مان لی جائیں جو سارے نبی سمجھانے آئے اور سمجھاتے رہے۔ نئے دوستوں کے لیے پھر کہہ دوں، ایک یہ کہ اللہ مالک ہے، اور دوسرا پوری وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں۔ ایک یہ بات کہ رازق اللہ ہے، اور دوسری یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ کہ رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک یہ بات کہ مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، اور پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی مانی جائے کہ اللہ کے سوا مشکلیں حل کرنے کی پاور، طاقت، بس اور اختیار بھی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس
نہیں، یہ دونوں باتیں پیغمبر سمجھاتے رہے، قرآن میں موجود ہے، اور یہی پیغام ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھاتے رہے۔ یہ دونوں باتیں مان لی جائیں تو اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ توحید۔ کیا کہ یہ ساری صفات الوہیت، خدائی کی یہ ساری صفات، یہ خدائی اختیارات صرف کس کے پاس ہے؟ اور پوری وضاحت کے ساتھ ذہن میں بالکل کلیئر کر کے بٹھایا جائے کہ خدا والے اختیارات اور صفات، رزق دینا، اولاد دینا، برکت دینا، مشکلیں ڈالنا، مشکلیں ٹالنا، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں مان لی جائیں تو اس کو توحید کہتے ہیں۔ جانا اس سے بھی آگے ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ مانی جائیں، شروع سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کامل ہوگا ہی تب جب یہ دونوں باتیں مانی جائیں، اس کے بغیر ایمان نہیں کامل۔ اگر کسی اور کے پاس اختیارات سمجھے، کسی اور کے پاس طاقت سمجھی کہ وہ بھی مشکلیں حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، خدائی پاور کسی اور کے پاس بھی سمجھی، ایمان کامل نہیں۔ پھر اس کا نام کیا ہے؟ یہی آج اصل بات بتانی تھی، ذکر کرنا تھا کہ اگر پاور کسی اور کے پاس بھی سمجھی، خدائی اختیارات کسی اور کے پاس بھی سمجھے کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، اولاد اللہ بھی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ جملہ بولوں کہ جب اللہ نہ دے تو پھر اور بھی کوئی دیتا ہے، یہی مطلب نکلتا ہے نا۔ کہنے والے تو میں کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کہنے والے تو کہہ رہے ہیں نا صاف صاف، ہم تو نقل کفر نباشد کے تحت کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی بات ہم تو کوٹ کر رہے ہیں نا، لیکن وہ تو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو تقدیر میں نہیں وہ فلاں سے مانگ لیں، کہنے والے تو کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ بھی دیتا ہے لیکن کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یہ توحید نہیں۔ برکتیں اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے علماء سے سنا ہے اس لیے اس بات پہ، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ فلاں بھی دیتا ہے۔ اولاد کی ہوگی، صحت کی بات کریں کہ صحت فلاں اللہ بھی دیتا ہے، لیکن میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں درگاہ پہ گیا تھا تو اس کو بھی صحت ملی تھی۔ یہ جو سمجھ نہیں ہے نا، ذہن میں لانا ہی ہے، عقیدہ بنانا ہے، سوچ آنی ہے کہ خدائی اختیارات، خدائی پاورز، خدائی صفات کسی اور کے پاس بھی ہیں۔ یہی تو ایمان پورا نہیں ہونے دیتا، اور اسی کا نام ہے شرک۔ اسی کا نام کیا ہے؟ شرک۔ بس اس کے بارے میں یہاں تک لا کے 2-3 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت لقمان علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے اس کی تربیت فرما رہے ہیں، اسے نصیحت فرما رہے ہیں اور اسے بتاتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی شرک جس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی کہ خدائی اختیار کسی اور کے پاس بھی سمجھنا، بس سمجھنا۔ اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ مغالطہ یہ دیتے ہیں جی ہم کون سا وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی نفل تھوڑی ان کے سامنے پڑھے ہیں۔ سمجھنا ہی جو ہے نا شرک بنتا ہے، سمجھنا، ذہن میں لانا۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ،
کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ کیا مطلب؟ سادہ اور آسان زبان میں کہ خدائی اختیار کسی اور میں نہ ماننا، اللہ کی پاورز کے بارے میں کسی اور کے بارے میں ذہن نہ بنانا کہ وہ بھی خدا والی پاورز اور طاقت رکھتا ہے، یہ کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ خدا کے اختیارات خدا کی مخلوق میں سمجھے جائیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ خدا سے خدائی لے کے دوسروں کو دی جائے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ تو یہ جس چیز کے بارے میں، جس عنوان پہ آج ہم نے پڑھنا تھا، وہ یہی بات ہے کہ یہ اس سے بڑی خطرناک اور بڑا ظلم کوئی نہیں کائنات میں۔ 2-3 آیتیں پڑھ لیجئے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ اللہ نے ایڈوانس اعلان کر رکھا ہے۔ پہلے دوسرا اعلان، چونکہ یہ مہینہ مغفرتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اللہ بہانے سے بخششیں کر رہے ہیں اس مہینے میں۔ روزہ داروں کی مغفرت، روزہ کھلوانے والوں کی مغفرت، قیام کرنے والوں کی مغفرت، صیام سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت، لیلۃ القدر جنہوں نے پالی ان کی مغفرت۔ اسی اللہ نے جس نے مغفرتوں اور بخششوں کی یہ بہار سجائی ہے نا، اس کا اعلان سنیے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر گناہوں کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے ظلم کر بیٹھنے والے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آسمان و زمین کا خلا بھی تم نے اگر بھر دیا ہے گناہوں سے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اتنی رحمت؟ فرمایا اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بخشنے والا چونکہ اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے سوا بخشنے والا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ بخشنے والا بھی اتنا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا، آ جائے اس کی بخشنے والی صفات جوش میں، سمندر بخشش والا جوش میں آ جائے تو جمیعا سارے معاف کر دے اللہ۔ لیکن اسی ذات غفار و غفور اور ذات رحمان و رحیم کا ایڈوانس اعلان بھی سن لیجئے۔ کس کام کے بارے میں؟ وہی جو خدا سے خدائی لے کے دوسروں کو دینی ہے نا، وہ جو ظلم عظیم ہے، اسی کے بارے میں اللہ نے 2 دفعہ قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اس آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ یغفر، جو ابھی پڑھی، اور جو ابھی آنے والی ہے اس میں کیا فرمایا؟ لا یغفر، کہ کائنات کے سارے گناہ میں معاف کرنے پہ آؤں تو معاف کر دوں گا۔ نمازیں نہیں پڑھی، والدین کی نافرمانی، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ اس رحمان نے جو اعلان کیا ہے۔ اور جو آسمان و زمین کا میں نے لفظ بولا وہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اتنے بھی گناہ کر کے اگر آ جائے کہ جس کے گناہوں سے یہ جو سپیس ہے، یہ جو فضا ہے، خالی جگہ ہے نا، یہ بھر جائے تو اللہ چاہیں گے تو اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اتنے بخشنے والے مہربان اللہ کا جلالی اعلان بھی سن لیجئے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر، نہیں بخشنا اللہ نے، کوئی معافی نہیں اللہ کے ہاں۔ اور اعلان بھی ایڈوانس، قیامت کا انتظار نہیں کہ وہاں پہنچوں گے تو تمہیں بتاؤں گا۔ فرمایا کوئی بخشش نہیں اس بات کی کہ بندہ اللہ کے اختیارات کسی اور میں مانے، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔
کوئی بخشش نہیں، معافی نہیں اس بندے کو کہ جو کہے کہ اللہ بھی عالم الغیب اور کوئی اور بھی عالم الغیب۔ کوئی بخشش نہیں اس بندے کی، یہ قرآن کا اعلان، کہ جو کہے اللہ بھی اولاد دیتا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اور ایسا عقیدہ رکھ کر، ایسی سوچ ذہن میں رکھ کر کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی اور بھی ہے، یہ سوچ ذہن میں رکھی، یہ عقیدہ ذہن میں رکھا کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی ہے، اللہ بھی روزی دینے والا ہے، کوئی اور بھی ہے، یہ سوچ ساتھ ساتھ چلائی اور ساتھ کیا کرتا رہا؟ حج کرتا رہا۔ سوچ وہ بھی ہے کہ خدا والے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، خدا والے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ سوچ ہے۔ اور ساتھ سوچ کیا ہے کہ حج بھی کرتا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا جا رہا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا جا رہا ہے، اور نیکی کے باقی کاموں میں بھی، فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، روزے کھلوا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ کر کیوں رہا ہے؟ جنت کے لیے۔ اسی لیے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا جی۔ لیکن قرآن کا اعلان سن لیجیے، بخشش کی تو بات میں نے عرض کر دی، لیکن اس انداز سے بھی سمجھیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ذہن میں رکھا کہ خدائی اختیار کسی اور کے پاس بھی، پھر حج کیا جنت کے لیے، نماز پڑھی جنت کے لیے، قرآن کی تلاوت کی جنت کے لیے، فلاح و بہبود کے کاموں میں مدد کی جنت کے لیے، ملے گی یا نہیں اس کو؟ کوششیں تو بڑی کر دیکھی، 10-15 لاکھ کا حج ہے، بڑی کوششیں جاری رکھیں، کس لیے جی؟ جنت کے لیے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کسے؟ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ والے کام کوئی اور بھی کرتا ہے، خدائی طاقتیں کسی اور کے پاس بھی ہیں، خدا کی پاورز کسی اور کے پاس بھی ہیں، اس کے نیک اعمال کے بدلے میں اسے جنت ملے گی کہ نہیں؟ یہ بھی سن لیجئے، قرآن مجید کی یہ سورۃ المائدہ ہے، 6واں سپارہ ہے، اس کے تقریباً آخری پیج ہے۔ فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے اختیارات، اللہ کی صفات، خدائی پاورز کسی اور کے ساتھ سمجھی اور کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ اس کے پاس بھی ہیں، پھر جنت کے حصول کے لیے دن رات محنت کی، اسے ملنی ہے یا نہیں؟ اللہ کا قرآن قیامت والے دن نہیں، اسی دنیا میں فیصلہ کر کے دے رہا ہے۔ فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ذہن وہ رکھا، کوششیں جنت کی، اعلان قرآن کا سماعت فرما لیجئے، ہمارا نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، میرا نہیں، میرے علماء کا نہیں، میرے اساتذہ کا نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا سخت کام ہے، اس لیے یہ بات اپنے ایمان کے لیے ضرور وضاحت کے ساتھ ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ خدائی اختیارات اور صفات جن کا تفصیلی تذکرہ پچھلی گفتگو میں ہو چکا، وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء ہیں، ان کے رتبے اپنے جگہ پہ موجود ہیں، اولیاء بھی ہیں، ان کے رتبے بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، صوفیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، سب کے اپنے اپنے مقام و مرتبے تسلیم اور مانے ہوئے اور برحق ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی ایک بھی خدائی اختیار نہیں۔ ایک دفعہ تو اقرار کر لیں یہاں بیٹھ کے، کسی کے پاس بھی خدائی اختیار نہیں۔ خدائی صفات، خدائی طاقتیں، خدائی اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟
अल्लाह के पास।